السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں آنے لگے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ہی ایک جنگ سر پر آ پڑی جس کا نام جنگ حنین ہے۔ دشمن جنگ کے لیے مکمل تیار تھے۔ وہ پیدل اور گھڑ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں آ رہے تھے۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں دشمن کی جماعتیں پہنچتی ہیں۔ دشمنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو میدان جنگ کے ارد گرد پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی 12,000 فوج لے کر میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے دشمنوں نے پتھر اور تیروں سے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے مسلمانوں کی فوج کئی ٹکڑیوں میں بٹ گئی۔ سب سے پہلے منتشر ہونے والے دیہاتی عرب تھے۔ زخمی گھوڑے، بکھرے ہوئے فوجی، پورا میدان جنگ سے بھرا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظر دیکھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مہاجرین اور انصار کو بلانے کو کہا۔ واپس آنے والے تقریباً 100 سپاہیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہے اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ آخرکار دشمنوں کو الٹے قدم پیچھے ہٹنا پڑا اور حق کی جماعت کی جیت ہوئی۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ کچھ لوگ اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے دھکا مکی کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر میدان جنگ سے بھاگنے والے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، یہاں تک کہ ہلچل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زمین پر گر پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگو مجھے میری چادر تو دے دو، چاہے میرے پاس اونٹ کتنے ہی زیادہ ہوں، جتنے کے تہامہ کے درخت ہیں، میں ان سب کو تمہارے لیے تقسیم کروں گا۔ اب مجھے بخیل، بزدل یا جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ دشمن کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے والا ایک ایسا بہادر جو صفوں میں ہلچل ہونے کے بعد بھی صف میں ثابت قدم رہتا ہے۔ ایک نیک آدمی جس نے بغیر کسی لالچ یا جانبداری کے لوگوں کو اپنے حقوق دیے۔ اس عظیم محسن کے بارے میں جتنی صفات بیان کی جائیں کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر پیروی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تہامہ تو پہاڑ تھا نا شاید، تو درخت کی بات کیوں کہی ہے؟ أشرقت نفسي بنور من فؤادي